بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام لاجک وتھ سلمان عابد۔ ہمارے تجزیوں اور تبصروں کو جاننے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور اپنا فیڈ بیک بھی دیجیے گا۔ آج چیئرمین سینٹ کے انتخاب میں جو ایک بہت بڑی جیت حکومت کو ملی ہے، یعنی صادق سنجرانی صاحب دوبارہ چیئرمین سینٹ منتخب ہو گئے ہیں، اس جیت سے حکومت کو ایک بہت بڑا سیاسی ریلیف ملا ہے، کیونکہ یہ جو جنگ ہو رہی تھی چیئرمین سینٹ کے انتخاب کی، یہ پاکستان کی تاریخ میں سینٹ کے ہونے والے انتخابات کا سب سے بڑا معرکہ تھا۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ آصف علی زرداری، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک زرداری سب پر بھاری، انہوں نے یہ چیلنج کیا تھا کہ وہ اس بار پیپلز پارٹی سے چیئرمین سینٹ منتخب کروائیں گے، اور پہلے مرحلے میں انہوں نے اسلام آباد کی نشست پر گیلانی صاحب کو جتا کر یہ ثابت کیا کہ وہ آج بھی سیاسی شطرنج کے بہت بڑے مورے ہیں۔ اور لیکن جس انداز سے چیئرمین سینٹ کا انتخاب ہوا اور عددی تعداد میں بھی برتری حاصل تھی پیپلز پارٹی یا پی ڈی ایم کی جماعتوں کو، تو بہت سے لوگوں کا خیال یہ تھا کہ شاید یوسف رضا گیلانی یہ انتخابی معرکہ جیتیں گے، لیکن کیونکہ خفیہ بیلٹ کے تحت ہونا تھا تو یہ ڈاؤٹ بھی تھا کہ کچھ حکومتی لوگ جو ہیں وہ اپوزیشن کے اندر توڑ پھوڑ کر کے معاملات کو درست کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے، خاقان عباسی صاحب نے، مریم نواز صاحبہ نے، مصدق ملک نے، مریم اورنگزیب، احسن اقبال، سب یہی کہہ رہے تھے کہ ہمارے جو سینیٹرز ہیں ان کو ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے اور انہیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ پی ڈی ایم کو ووٹ نہ دیں۔ اگر انہوں نے پی ڈی ایم کے امیدوار کو ووٹ دیا تو اس کے نتائج ان کو بھگتنے ہوں گے۔ پھر بات، لیکن جب آج انتخابی معرکہ آیا اور جو نتیجہ سامنے آیا اس میں 48 ووٹ لے کے صادق سنجرانی کامیاب ہوئے ہیں، اور ان کے مقابلے میں یوسف رضا گیلانی کو 42 ووٹ ملے ہیں۔ لیکن بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ گیلانی صاحب کے 7 ووٹ مسترد کر دیے گئے ہیں، یعنی اگر آپ 42 اور 7 کو ملا لیں تو یہ 49 بنتے ہیں اور جیتنے والا 48۔ تو اس لیے پیپلز پارٹی کا سینٹ کے اندر شور مچانا ایک فطری امر تھا۔ ان کو لگتا ہے کہ ان کی یقینی جیت کو چھینا گیا ہے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کا الزام کس کو دیا جائے، کیونکہ حکومت نے تو کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی، حکومت کو تو وہی ووٹ ملے جو ان کے اپنے ووٹ تھے۔ نقصان ہوا پی ڈی ایم کے اندر سے جن 7 لوگوں نے اپنے ووٹ ضائع کیے۔ اب یہاں یہ بڑی بحث ہو رہی ہے کہ یہ 7 ووٹ کیسے ضائع ہو گئے۔ پیپلز پارٹی، جے یو آئی اور دوسری جو جماعتیں، اپوزیشن جماعتیں ہیں، پی ایم ایل این، کیسے، کس نے ووٹ ضائع کیے، اب یہ انویسٹیگیٹ کرنا خود جو ہے پی ڈی ایم کے لیے ہے۔ لیکن بعض لوگوں نے یہ خبریں دی ہیں کہ جو بڑا ڈیمیج ہوا ہے پی ڈی ایم کو، اس میں پی ایم ایل این براہ راست ملوث ہے، کیونکہ پی ایم ایل این کو لگ یہ رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے اور زرداری کے درمیان کچھ معاملات طے ہو رہے ہیں اور اس میں پی ایم ایل این کو آئسولیٹ کیا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کل نواز شریف صاحب نے پہلے تقریر کی اور براہ راست آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کا نام لے کر کہا کہ ان کی بیٹی کو اور ان کی جماعت کو یہ لوگ اس وقت خوف زدہ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جس انداز سے خاقان عباسی اور مریم نواز نے کہا کہ ان کو ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، قتل کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اس سے سارا معاملہ خراب ہوا۔ پھر بڑی دلچسپ بات یہ ہوئی کہ الیکشن سے 2 دن پہلے پی ایم ایل این کا بیانیہ یہ بنا کہ ہمیں ڈرایا اور دھمکایا جا رہا ہے اور اسٹیبلشمنٹ براہ راست مداخلت کر رہی ہے، جبکہ پیپلز پارٹی کافی مطمئن نظر آتی تھی سینٹ چیئرمین کے انتخاب میں۔ اور کل گیلانی صاحب نے کہا کہ دیکھیے ہم اس وقت بھی سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ آج کے نتیجے کے بعد پی ڈی ایم کا ایک بیانیہ، جیسے میں نے کل کہا تھا، یہ ہو جائے کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے حکومت کے ساتھ مل کر ہرایا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ کے جو 7 ووٹ مسترد ہوئے وہ کون لوگ ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ 7 ووٹ مسترد کرنے والوں میں پی ایم ایل این کے کچھ اسپیسیفک لوگ ہیں جنہوں نے جان بوجھ کے اپنا ووٹ ضائع کیا ہے تاکہ زرداری صاحب کا جو پلان ہے اسے ناکام بنایا جائے، اور اس پلان کو ناکام کر کے بنیادی طور پہ ایک بڑی دراڑ پیدا کر دی ہے پی ایم ایل این نے پی ڈی ایم کے فیوچر کے اوپر بھی، کیونکہ کافی عرصے سے آصف علی زرداری جس قسم کی سیاست کر رہے تھے اس میں لگ یہ رہا تھا کہ وہ پی ڈی ایم کے ایجنڈے سے زیادہ اپنے پارٹی کے مفادات کو تقویت دینا چاہتے ہیں،
اور پی ڈی ایم کے اندر پیپلز پارٹی پی ایم ایل این اور جے یو آئی میں فاصلے بھی بڑھے، اور پھر ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ اور پیپلز پارٹی میں بھی کچھ جسے کہتے ہیں نا فاصلے کم ہوئے، اور کہا یہ جا رہا تھا، اور میں نے بہت پہلے آپ کے اپنے انہی پروگراموں میں کہتا رہا ہوں کہ جو پی ڈی ایم کے اندر پیپلز پارٹی کا رول اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم کا تھا، اور اسی وجہ سے پی ایم ایل این کے اندر یہ بات چل رہی تھی۔ اور میں نے ابھی ٹویٹ پڑھا ہے طلال چودھری صاحب کا، تانوں سے بھرا ہوا ٹویٹ جو ہے، انہوں نے بلاول کو کہا ہے کہ اب ٹھنڈ پڑ گئی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ کیا اب اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی ہے، یعنی الٹا ان کے اوپر پڑھنے کی کوشش کی ہے کہ آپ کا جو بیانیہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے، آج وہ پٹ گیا ہے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ پیپلز پارٹی جہاں ایک طرف ان 7 ووٹ جو مسترد ہوئے ہیں اس کو چیلنج کرے گی، لیکن ساتھ ساتھ وہ پی ایم ایل این کے بارے میں بھی ذرا اور کانشیس ہو جائے گی، کیونکہ پیپلز پارٹی کے اندر سے وائسز جنریٹ ہو رہی ہیں کہ ہماری ناکامی کی وجہ پی ایم ایل این کی قیادت بنی ہے، اور وہ جو تقریر کا نواز شریف صاحب نے کی وہ بھی، اور یہ جو 7 ووٹ مسترد ہوئے ہیں جب اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے گا تو کہا جاتا ہے کہ اس میں پی ایم ایل این کے لوگ شامل ہیں، تو اس سے پی ایم ایل این نے زرداری صاحب کا جو منصوبہ تھا، جو پلان تھا، اس کو ناکام بنا دیا ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ اب اس فتح کو حاصل کر کے حکومت نے ایک برتری پھر پی ڈی ایم پہ حاصل کر لی ہے۔ پہلی برتری اعتماد کا ووٹ حاصل کر کے کی، اور دوسری برتری اب چیئرمین سینٹ کا انتخاب جیت کر دی، یعنی جو حکومت پہ ایک دباؤ کی کیفیت بڑی تھی چیئرمین اسلام آباد کی نشست پر حفیظ شیخ کی ہار کے بعد، اس کو اب کافی حد تک نارملائز کر لیا ہے حکومت اور ان کی اتحادی جماعتوں نے، اور اب دیکھنا ہوگا کہ یہ دباؤ جو اس وقت پھر پی ڈی ایم بڑھانے کی کوشش کرے گی، اور خاص طور پہ پیپلز پارٹی بڑھانے کی کوشش کرے گی، کیونکہ پیپلز پارٹی کو لگتا ہے کہ ان کی جیب میں تھی چیئرمین شپ سینٹ کی اور اس کو چھینا گیا ہے، اور یہ چھینا جو ہے اسٹیبلشمنٹ نے نہیں چھینا، یہ باہر سے لوگوں نے نہیں چھینا، بلکہ خود پی ڈی ایم کے اندر سے کوئی بغاوت ہوئی ہے، جس کی وجہ سے 7 پارلیمنٹیرین نے اپنے ووٹ ضائع کیے ہیں۔ اب جس انداز سے دلیلیں دے رہے ہیں پیپلز پارٹی والے، آپ دیکھیے صبح پی ایم ایل این کافی اگریسو ٹون کے اندر نظر آ رہی تھی، اور آپ پیپلز پارٹی اگریسو ٹون اختیار کرے گی، تو مجھے لگتا ہے کہ پی ڈی ایم کے فیوچر کے بارے میں بھی سوالات اٹھیں گے، خاص طور پہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے اس کے بارے میں بھی سوالات اٹھنے والے ہیں۔ لیکن بہرحال ایک بڑے انتخابی معرکے میں صادق سنجرانی کی جیت نے حکومت کو حوصلہ دیا ہے، اپوزیشن کو پسپائی پر مجبور کیا ہے، اور یہ جو تحریک عدم اعتماد کو پیش کرنے کی بات کی جا رہی تھی، اس معاملے میں بھی تھوڑا سا اب نہ صرف وقت لگے گا، بلکہ جیسے میں نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این میں اگر فاصلے بڑھتے ہیں تو پھر یہ جو تحریک عدم اعتماد کا جو مستقبل ہے وہ بھی مخدوش ہو جائے گا۔ اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ پیپلز پارٹی اس شکست کے بعد کس طرح سے ریئیکٹ کرتی ہے اور کتنا ریئیکٹ کرتی ہے، اور خود پی ڈی ایم کے ساتھ وہ کس فاصلے پہ چلتی ہے، کیونکہ 26 تاریخ کو جو لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے اسلام آباد کی طرف، کیا پیپلز پارٹی اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوگی، یہ بھی دیکھنا ہوگا۔ بہرحال صادق سنجرانی فارمولہ جیت گیا، اس کو بہت سے لوگ اسٹیبلشمنٹ کی جیت کے ساتھ، عسکریت کی جیت کے ساتھ تعبیر کر رہے ہیں، لیکن بنیادی سوال وہی ہے کہ پی ڈی ایم کو جو داغ لگا ہے وہ ان کے اپنے گھر سے لگا ہے، یعنی اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے، اور یہ دیکھیے گا جیسے جیسے چیزیں آگے بڑھیں گی اس میں پی ایم ایل این کا کردار آپ کے سامنے ابھر کر سامنے آنا شروع ہو جائے گا کہ شکست کی وجہ میں خود پی ایم ایل این نے کیا رول پلے کیا ہے۔ اور زرداری صاحب جو اپنے آپ کو بڑا چیمپئن سمجھتے تھے، ایک زرداری سب پہ بھاری، بہرحال وہ یہاں پر چیئرمین سینٹ کے انتخاب میں سیاسی طور پہ ناک آؤٹ ہوئے ہیں۔ ایک طرف حکومتی حکمت عملی، پھر دوسری طرف صادق سنجرانی کی حکمت عملی، اور تیسری طرف پی ڈی ایم میں پی ایم ایل این کی حکمت عملی، وہی ان کے شکست کا سبب بنی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس شکست کے بعد آصف علی زرداری کس طریقے سے سامنے آتے ہیں۔ بہرحال صادق سنجرانی نے ایک بڑا چھکا مار کے حکومت کو ایک بہت بڑا سیاسی ریلیف دیا ہے، اور خاص طور پہ پی ڈی ایم کی سیاست کو ایک دفعہ پھر داخلی سیاست میں دفاعی حکمت عملی میں لا کر کھڑا کر دیا ہے۔